علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے خوف کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جس طریقے سے چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کے تعلق سے بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بتایا۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے راتوں میں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ایک طرف سے اللہ کی رحمت کی امید اور دوسری طرف سے اللہ کے عذاب کا ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ یہاں اور بتایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد یہاں پر اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے تعلق سے بہت سی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہدایت دیا، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ کسی وقت بھی وہ مجھ سے ڈر کر کوئی غلط کام نہیں کیا تو ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالو۔ کسی گناہ کی وجہ سے اگر وہ دوزخ میں گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ان کو دوزخ سے نکال دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ۔ میری عزت اور کبریائی کی قسم کہ میرے بندوں میں دو قسم کا خوف اور دو قسم کا امن جمع نہیں کروں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ۔ اگر وہ دنیا میں ڈر کر زندگی کیا تو آخرت میں اس کو ہر قسم کے ڈر سے بچا لوں گا۔ اور وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ۔ اگر وہ دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی کیا ہوگا تو آخرت میں اس کو امن نہیں دوں گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں پہ اللہ کی بڑی طاقت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو چار چیزیں نوٹ کر لی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے، اس کا عمل نیک یا برا لکھا جاتا ہے۔ تو گویا اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کی موت اور اس کے عمل کو لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آدمی یعنی ایسے نیک کام کرتا ہے، جنت سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، مگر آخر میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی دوزخ کے کام کرتے رہتا ہے مگر آخر میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ زبردستی کرتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی پہ زیادتی کرتا۔ اللہ کسی پہ نہ زبردستی کرتا، نہ کسی پہ ظلم کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہوگا۔ تو اب اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔
تقدیر کا یہ معنی نہیں کہ مجبور ہے، مجبور کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو بہرحال ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ قیامت جب ہوگی تو یہاں پر وہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب لوگوں کے فیصلے کریں گے تو یہاں ہر ایک کا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال اللہ سے ڈرنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ سو کے درخت پر ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے جیسے گرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک مرتبے والی عورت، ایک بڑے درجے والی عورت، ایک حیثیت والی عورت اور خوبصورت عورت کسی کو برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ صرف اس ڈر سے برائی نہیں کرتا کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے آدمی کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور ایک آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، بخاری کی یہ روایت ہے کہ ایک آدمی تنہائی میں ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا اس کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے تو اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی اگر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اگر آدمی آنسو زمین پر گرے تو اللہ کے ڈر سے کوئی آدمی رویا، آنکھوں سے پانی نکلا اور یہ پانی زمین پر گرے تو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اگر کسی کے آنکھ سے صرف اللہ کے ڈر سے آنسو نکلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرمائیں گے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، میں جن چیزوں کو جانتا ہوں اگر تم لوگ بھی اس کو جاننے لگو تو تم ہنسنا کم کر دو گے، زندگی گزارنا، زندگی سے تم بیزار ہو جاؤ گے اور اس کے بعد اور آخرت کے ڈر سے زیادہ روتے رہو گے۔ اب قیامت کے دن یعنی کیا ہوگا؟ تدنى الشمس یوم القیامہ من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، قیامت میں سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا، مخلوق سے وہ بالکل قریب ہوگا، یہاں تک کہ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ میل کے 2 معنی آتے ہیں، 1 میل کا معنی ہے کلومیٹر، یعنی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، اور 1 میل کا معنی ہے سرمے کی کاڑی، سرما جس سے لگایا جاتا ہے وہ کاڑی۔ تو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اتنا قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم جو لایا جائے گا تو دیکھیے وہ بھی جہنم کو لایا جائے گا، جہنم آئے گی نہیں، اور جہنم کے 70,000 زنجیریں ہیں، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ اگر ذرا بھی اگر ڈھیل دے دی جائے تو پورے محشر میں جتنے لوگ ہوں گے اسے جلا کر جہنم خاک کر دے گی، اور جس وقت کھولا جائے گا، جس وقت عذاب ہوگا، کیا کیفیت ہوگی اس کا اندازہ لگائیے۔ اور جہنم کی جو گہرائی ہے، یہ اگر ایک پتھر اوپر سے ڈالا جائے تو زمین میں نیچے گرنے تک گویا 70 سال لگیں گے۔ تو اب یہاں پہ ذرا غور کریے، اسی لیے کہا گیا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اگر ایک معمولی کام بھی اگر ہو سکتا ہے، ایک کھجور بھی اگر تم کسی کو دے سکتے ہو دو، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پر قیامت کے دن جب
ساری جہنم لائی جائے گی، جنت لائی جائے گی، حساب و کتاب ہوگا، تو وہاں پر اب دیکھیے گا آدمی سے اللہ تعالیٰ کچھ سوال کریں گے، لا تزول خدم عبدی یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا وعن علمہ فیما فعل منہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق وعن جسمہ فیما ابلا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آدمی سے سوال کیے جائیں گے، بعض اس حدیثوں میں 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گئی، علم کے بارے میں پوچھا، جو کچھ جانتا تھا اس پر کیا کیا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک سوال ہوگا کہ من این اکتسبہ، آپ کمائے تو کہاں سے کمائے، وہ فیما انفقہ، یہ پیسہ گیا تو کدھر تمہارا گیا، اور جسم ہی فیما ابلا، اور جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں کیسا تمہارا یہ جسم ضائع ہوا، کہاں تم نے اس جسم کو کھپایا۔ تو یہ اور ایک اس میں آتا ہے کہ اس کے نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کمائے تو کیسا کمائے، جو ختم کیے خرچ کرے تو کیسے خرچ کیے۔ اللہ کے خوف کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوتا تھا، ذرا بھی ہوا چلتی آپ پریشان ہو جاتے، بجلیاں چمکتی آپ پریشان ہو جاتے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا کیا عالم ہوتا تھا، کیسے یہ لوگ رات رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اپنی راتوں کو یہ گزارا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز پڑھتے ہوتے، آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے چولہے پر ہانڈی اگر رکھی جائے، ہانڈی جسے گرم ہوتی ہے، کھٹکھٹانے لگتی ہے، ایسا آپ کے سینے سے ویسے رونے کی آواز آتی۔ ایک رات میں آپ پوری رات روتے ہوئے آپ گزارتے۔ ایک مرتبہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر اللہ ان بندوں کو تو سزا دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، تو سزا دے سکتا ہے، اگر تو انہیں معاف کر دے تو یہ تیری شان ہے۔ تو پوری رات یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو خبر کا منظر اللہ کے رسول نے بتایا، اگر تمہیں خبر کا منظر معلوم ہو جائے تو تم دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اور پھر اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو اس کے لیے تم زیادہ سے زیادہ تیاری کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل میں خوف رہے، یا یہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ یہاں پہ بتایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ بندو جو اپنے نفسوں پر حد سے زیادہ ظلم کیے ہیں، حد سے زیادہ انہوں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پورے کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ زمر میں 53 نمبر کی آیت ہے۔ تو یہاں پہ بتایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، یعنی عذاب اسی آدمی پر ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا اور اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو آدمی سچے دل کے ساتھ
کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کر رہا، تو اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہر آدمی کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور ایک اس میں بات، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی عطا کرے گا، اور عزیز اور یا اور زیادہ کرے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو آدمی برائی کرتا ہے، فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا او غفر، جتنی غلطی آپ نے کیا ہوگا اتنا ہی اللہ آپ کو سزا دیں گے، یا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف ایک بالشانہ، اگر کوئی آدمی ایک بالش آئے تو اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی ایک ہاتھ آگے بڑھے اللہ ایک گز آگے بڑھتا ہے۔ کوئی آدمی چلتا ہوا اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ دوڑ کر اس کو آغوش رحمت نصیب کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی زمین کے برابر بھی اگر گناہ کرے، کائنات سے بڑھ کر گناہ کرے، درخت کے پتوں سے بڑھ کر گناہ کرے، ہواؤں کے سراٹوں سے، ہواؤں کی آواز سے بڑھ کر گناہ کرے، اگر کوئی آدمی پتھروں کنکروں سے بھی بڑھ کر اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا، تو اب اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، 2 چیزیں گویا واجب ہے، ضروری ہے۔ شرک کے بغیر اگر کوئی آدمی مر گیا تو وہ جنت اس کے لیے واجب ہوگی، اور اگر کوئی آدمی شرک کے ساتھ اگر کوئی مر گیا تو دوزخ اس کے لیے واجب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ جنگ میں اللہ کی ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ بچے کو تلاش کر رہی، جب وہ بچہ مل گیا تو سینے سے لگا کر بچے کو دودھ پلانے لگی۔ آپ نے پوچھا کیا یہ عورت اپنے بچے کو دوزخ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کو اس سے زیادہ چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور عرش پر یہ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب ہے۔ سبقت، اور ایک اس میں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر آگے ہے۔ حضرت اب رحمت کے 100 درجے ہیں، یہ ایک حصہ دنیا میں بھیجا گیا، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جس کے پاس محبت کے اتنے 99 درجے محبت وہ اپنے پاس رکھا ہے، تو اپنے بندوں کو وہ کیسے ظلم کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اگر تم شکر کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اور ایک روایت میں آتا، اللہ کہتا ہے میرے بندے کو معلوم ہو گیا میں معاف کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کرتے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ، اب یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو؟ تو وہ کہیں گے اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ابو انہوں نے غلطی کیا ہے، اگر میں کچھ بات کہتا ہوتا تو تجھے جانتا۔ تو ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں سزا دینا چاہتا ہے، یہ تیری
بندے ہیں، غلطی کہیں تو سزا دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، یہ تیری شان ہے۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بہت زیادہ زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ، میں نے بتایا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ آدھے سے زیادہ جنت میں جانے والے امت کے لوگ ہوں گے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کرے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، کافر اگر کوئی آدمی کچھ بھی کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے، دنیا میں اس کو بدلہ ملے گا۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا اور اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے ہمت ہو جائیے، بے خوف ہو جائیے، مایوس ہو جائیے، یہ بات نہیں ہے۔ خوف یعنی ایمان نام ہے، ایک طرف سے اللہ کی رحمتوں کی امید اور ایک طرف سے اللہ کے عذاب کا ڈر، یہ دونوں کے درمیان میں گویا ایمان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی پکڑ کا بھی خوف ہونا چاہیے، اللہ کی رحمتوں کی بھی امید ہونا چاہیے، اور آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، توحید پر ہے، شرک نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ کوئی بھی کام کیجیے، جہاں بھی رہیے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، وہی کام کیجیے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسے کام مت کیجیے جس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے غلطیوں سے، برائیوں سے اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہماری چھوٹے بڑے غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے اپنی جنت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے ہر قسم کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔